السلام 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 یا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کریم نے مجھے اور آپ کو اپنا ذکر خیر کرنے کی غرض سے اپنے پیارے گھر مسجد میں جمع فرمایا، اپنے محبوب بندوں کی یاد منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر نشست کو اور ہر نیکی کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اس سے قبل کل ہم نے سماعت کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے کچھ محبوب بندے جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، وہ لوگ جب چلے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی وابستہ ہو گیا. اللہ نے ان اللہ والوں کی برکت سے اور اللہ والوں کی نسبت کی وجہ سے اس کتے کو بھی اونچا مقام عطا فرمایا. ساتھ ہی ساتھ جو ایمان کے تقاضے ہیں کہ محبت کسے کہا جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کس درجے کی ہونی چاہیے، اس چیز کو بھی ہم نے سماعت کیا. آج اسی سے ہم بغیر کسی تمہید کے آگے بڑھتے ہوئے چلے کہ جب وہ اصحاب کہف غار کے اندر پہنچ گئے اور وہاں پر جو ایک چٹیل میدان کے اندر وہ غار تھی، کہف جسے کہا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ لوگ ٹھہرے. ساتھ میں کتا بھی پیچھے ہو چلا تھا. پہلے پتھر مارے گئے لیکن اس نے استقامت دکھائی اور آخر کار انہوں نے اسے ساتھ میں رکھ لیا. جب وہ لوگ غار کے اندر پہنچے تو وہیں پر اللہ رب العزت نے ان پر نیند بھی غالب فرما دی. اب جب نیند غالب ہو گئی اور وہ لوگ وہاں پر جیسے ہی ان کی آنکھ لگی تو اللہ نے اتنی لمبی ان کے اوپر نیند غالب فرمائی کہ 309 سال تک سوتے رہے. 309 سال تک سوتے رہے. رب نے ارشاد فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9 کہ وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے اور 9 اوپر، یعنی 309 سال تک وہ لوگ اس غار کے اندر ٹھہرے. اب جب وہ غار کے اندر ٹھہرے تھے تو باہر جو وہ کتا تھا وہ غار کے منہ کے اوپر وہ بھی بیٹھ گیا تھا اور غار کے اندر یہ لوگ موجود تھے. اب ان کے اوپر غار کے اندر وہ سو گئے. 309 سال کا عظیم عرصہ گزر گیا اور اس کے بعد پھر ایک دن ایسا ہوا جب اللہ نے چاہا تو ان کی آنکھیں کھلی اور وہ لوگ بیدار ہوئے. اللہ رب العزت نے انہیں پھر سے زندگی بخشی اور وہ لوگ ایسے ہی جیسے ابھی سوئے ہوئے ہو ایسے اٹھے
اور ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے۔ جیسے اٹھے تو ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے۔ جب بات چیت کی تو ان میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا، تو ہر ایک نے ایک دوسرے سے کہا کہ قال کم لبست، کہ ہم یہاں پر کتنا ٹھہرے، کم لبست، ہم یہاں پر کتنا ٹھہرے۔ تو انہوں نے جب دوسرے نے جواب دیا کہ ہم تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں، یعنی دین کا کچھ حصہ یہاں پر، ایک دن کا آدھا حصہ یا اس سے کچھ کم حصہ یہاں پر ہم نے گزارا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے ان کی بات پر کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں پر آدھا دن ٹھہرے یا دین کا کچھ حصہ ٹھہرے، تو اس وقت اب چونکہ وہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے، اب جب انہوں نے یہ تمام معاملات کو دیکھے تو انہوں نے ایک دوسرے کے کپڑوں کو بھی دیکھا ہوگا، ایک دوسرے کے بالوں کو بھی دیکھا ہوگا، ایک دوسرے کے ناخنوں کو بھی دیکھا ہوگا، اسی طریقے سے جسم کو بھی دیکھا ہوگا کہ جسم کے اوپر کوئی بڑھاپے کے آثار نظر نہیں آ رہے، بال جیسے لے کے سوئے تھے ویسے کے ویسے ہیں، بڑھے نہیں ہیں، اور دوسری طرف کپڑے جو انہوں نے جیسے پہنے تھے اس کپڑے کے اندر میل بھی نہیں پیدا ہوا ہے، جبکہ وہ 309 سال تک سو کر اٹھے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کپڑوں کے اوپر گرد تک نہ لگی تھی، کیونکہ گرد لگتی تو پتہ چلتا کہ بہت وقت گزر گیا ہوگا کہ اتنی گرد ہمارے اوپر لگ گئی۔ تو گویا کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھا ہوگا، تو پھر اس کے بعد جواب دیا کہ ہم یہاں پر یا تو آدھا دن ٹھہرے ہوں گے یا اس سے کم کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے۔ اگر مان لیجئے کہ بال بڑھ گئے ہوتے، جسم بوڑھا ہو گیا ہوتا یا کپڑے میلے ہو گئے ہوتے تو کم از کم یہ تو نہ کہتے کہ ہم تھوڑی دیر سے یہاں پر ٹھہرے، ہم تھوڑی دیر یہاں پر ٹھہرے، یہ تو نہ کہتے، وہ یہ کہتے کہ ہمارا یہ جسم بوڑھا ہو گیا، بال لمبے ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پر بہت دیر ہو گئی ہمیں، لیکن یہ تمام چیزیں نہ بڑھی تھی اور 309 سال گزر چکے تھے۔ اب ذرا یہاں پر ایک نقطہ ایمان تازہ کرنے والا سماعت کر لیجئے کہ جب بنی اسرائیل کے اولیاء کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ 309 سال گزر جائے، کیونکہ کہف ایک قبر ہی کو کہا جاتا ہے، قبر جو غار ہوتی ہے، کہف وہ غار ہوتی ہے، اور غار کو ہم اپنی زبان میں قبر بھی کہیں تو وہ بھی ایک طریقے کی غار ہی ہوتی ہے، وہ بھی ایک طریقے کی کہف ہوتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اولیاء کی جماعت 309 سال تک ایک غار کے اندر سوئے، لیکن ان کے کپڑے بھی میلے نہ ہو، تو پھر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولی 3 صدیاں کیا 3000 سال بھی اگر قبر میں سوئے تو ان کے جسم پر میل کچل کیسے آ سکتا ہے؟ ان کے کپڑے اور ان کے کفن پر پھر گرد و غبار بھی کیسے لگ سکتا ہے، جبکہ اللہ نے بنی اسرائیل کے اولیاء کو وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ کبھی ہمارے سامنے ایسے معاملات بھی آتے ہیں کہ کبھی کسی بزرگ کی قبر کھل جاتی ہے تو سالوں کے بعد کھلتی ہے، لیکن پھر بھی جسم بھی صحیح سالم ہوتا ہے، بلکہ جسم کی تو بڑی باتیں ہیں، جو اوپر پہنایا جانے والا جو کفن ہے وہ بھی ویسے ہی تر و تازہ ہوتا ہے، وہ بھی ویسا کہ ویسا سفید ہوتا ہے۔ ذرا آپ اپنے گھر میں کوئی چیز رکھ دیجئے جس گھر کے 2 دروازے ہو، وہ جو کہف تھی اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس کے 2 طرف سوراخ تھے، دونوں طرف اس کہف کے، اس غار کے دونوں طرف سوراخ تھے۔ اس کی باتیں آگے آئے گی۔ تو اب ہمارے اگر ایک گھر کی مثال لے لیں کہ گھر کے 2 طرف کے دروازے ہوں اور وہاں پر ایک چیز آپ رکھ دیجئے، ایک چیز آپ رکھ دیجئے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھیے 1-2 گھنٹے کے بعد تو اس کے اوپر بھی گرد و غبار لگ جاتا ہے، اس کے اوپر بھی گرد و غبار لگ جاتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے ولیوں کی کیسی حفاظت فرمائی، اللہ نے اپنے ولیوں کی کیسی حفاظت فرمائی کہ وہاں پر 309 سال گزر گئے لیکن کپڑوں پر بھی گرد و غبار تک نہ لگا تھا، کپڑوں پر بھی گرد و غبار تک نہ لگا تھا۔ اور 309 سال کے بعد جب وہ اٹھے تو پھر ساتھ ہی ساتھ وہ جو باہر کتا بھی سویا تھا اللہ نے اسے بھی زندگی عطا فرمائی، اللہ نے اسے بھی زندگی عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ والوں کی وہ جماعت تھی۔ اب وہاں پر جب سوئے،
اللہ نے کلام مجید میں ان کے حال کو بیان فرمایا کہ جو ان کی حفاظت فرمائی کہ کس طریقے سے اللہ نے اپنے ولیوں کی شان کو بڑھایا۔ فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اللہ نے سورج کی ایک ڈیوٹی لگائی۔ آپ ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ سورج جب اپنے مشرق والے جو کنارے سے نکلتا ہے تو مغرب کے اسی سمت کے اندر وہ جا کر ڈوبتا ہے۔ یعنی مان لیجئے کہ اگر سورج آج بیچ میں سے نکلا تو مغرب میں بھی بیچ ہی میں ڈوبتا ہے۔ اب یہ سورج کا روز مرہ کا یہ اس طریقے کا سفر ہوتا ہے، 70,000 فرشتے اسے کھینچتے ہوئے چلتے ہیں۔ جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو 70,000 فرشتے سورج کی ٹکیا کو کھینچتے ہوئے یہ رہتے رہتے اللہ کے حکم کے مطابق مغرب تک چلاتے رہتے ہیں۔ اور اس طریقے سے سورج کا نکلنا اور غروب ہونا یہ اللہ نے اس طریقے سے اپنا نظام بنایا ہوا ہے۔ اب وہ سورج کا نظام یہ ہے کہ وہ جہاں سے نکلتا ہے اسی کی مخالف سمت کے اندر وہ غروب ہوتا ہے۔ لیکن اب اللہ کے ولیوں کی شان اور مقام پر قربان جائیے کہ اللہ رب العزت نے اب سورج کے جو روزانہ کا سفر ہے اللہ نے اپنے ولیوں کی وجہ سے اس کے سفر کو بھی چینج کر دیا، اس کے سفر کو بھی بدل دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اور اے محبوب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو اس غار سے داہنی جانب مڑ جاتا ہے۔ چونکہ غار کے دونوں طرف کے منہ کھلے ہوئے تھے، اب دونوں طرف کے منہ کھلے ہوئے تھے، جب سورج کا نکلنا ہوتا تھا تو سورج کی جو تپش ہوتی تھی، جو دھوپ ہوتی تھی، وہ ان اللہ والے جو اصحاب کہف وہاں پر سوئے ہوئے تھے ان کے اوپر وہ تپش ہوتی تھی، ان کے اوپر وہ تپش پڑتی تھی، دھوپ پڑتی تھی۔ اللہ نے سورج کے نظام ہی کو بدل دیا، کہا اے سورج تجھے نکلنا ہے لیکن 309 سال تک تجھے اپنے راستے کو بدل کر نکلنا ہے، 309 سال تک تجھے اپنا راستہ بدلنا ہے۔ تو سورج جب نکلتا تھا تو پہلے مڑتا تھا پھر اس کی جگہ پر آتا تھا، جہاں تک اس کی روشنیاں وہ اتنا بلند نہ ہو جاتا کہ پھر اس کی روشنی اور اس کی دھوپ یہ غار کے اندر نہ پہنچنے پائے، وہاں تک وہ سائیڈ میں چلتا تھا، پھر اپنے راستے پر آتا تھا، پھر اپنے راستے پر آتا تھا۔ پھر اسی طریقے سے جب ڈوبنے کا وقت آتا تھا تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب ڈوبنے کا وقت آتا تھا تو پھر بائیں جانب مڑتا تھا اور پھر جا کر ڈوبتا تھا۔ اب ذرا کوئی کم نظر والا اور کم خیال والا اور کم عقل انسان یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ مان لیجئے کہ جہاں پر ٹھنڈک ہوتی ہے وہاں پر جسموں کی حفاظت ہو جاتی ہے، جہاں پر ٹھنڈک ہوتی ہے جیسے ہم فریج میں کوئی چیز رکھ دیتے ہیں تو وہ چیز کی ویلیڈیٹی، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اور وہ چیز کو لمبے ٹائم تک ہم چلا سکتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو اللہ نے سورج کو نظام اس کا بدل دیا اس وجہ سے ان کے جسم صحیح سالم رہے۔ حالانکہ اگر ایسا بھی کوئی اگر عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہو تو پھر وہ اصحاب کہف یہ تو غار کے اندر سوئے ہوئے تھے، باہر کتا تو باہر ہی سویا ہوا تھا، کتا تو دھوپ ہی کے اندر سویا ہوا تھا، اس پر تو جب سے سورج نکلتا اور سورج کے ڈوبنے تک وہ تو چونکہ باہر ہی باہر تھا تو اس کے اوپر تو ہمہ وقت سورج کی تپش ہوا کرتی تھی۔ تو پھر وہ کتے کو کس نے صحیح سالم رکھا اور اس کتے کی حفاظت کس نے فرمائی؟ وہ کتا بھی 309 سال تک وہیں پر سویا رہا۔ جب 309 سال کے بعد اصحاب کہف اٹھے تو وہ کتا بھی اپنی گردن کو ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، تو پھر اس کی حفاظت کس نے فرمائی؟ یہاں پر عقیدہ یہ نہیں ہے اور نظریہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے سورج کے پھیر کر اپنے ولیوں کی حفاظت فرمائی، نہیں نہیں، اللہ رب العزت کی قدرت تو یہ ہے کہ سورج کی دھوپ بھی کتنی بھی پڑتی رہے لیکن پھر بھی اللہ اپنے ولیوں کی حفاظت فرما لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی یہ آگ کے اندر ڈالے جانے کے بعد اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، تو پھر اللہ رب العزت اب اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے ولیوں کی بھی اس طریقے سے حفاظت فرماتا۔ لیکن یہاں پر اللہ نے ہمیں ادب کا ایک درس دیا ہے، ادب کا ایک سبق دیا ہے کہ میرے ولی وہاں پر آرام فرما رہے ہیں،
دھوپ کی بھی یہ مجال نہیں ہے اور میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے، میری عزت کو، کہ میں اپنے ولی جہاں پر میرے محبوب بندے آرام کر رہے ہو تو دھوپ کی تپش اور دھوپ کی جو تپش ہے وہ بھی اس کی شدت انہیں نقصان پہنچائے اور ان کے آرام میں خلل پیدا ہو، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات بھی گوارا نہیں ہے۔ اللہ نے سورج کے نظام کو بدل دیا۔ اب ذرا یہ سورج کا نکلنا، ڈوبنا اور چلنا یہ ایک تقدیر کہی جاتی ہے۔ اللہ نے اس کو تقدیر فرمایا کہ سورہ یاسین کے اندر ہم پڑھتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہ سورج کا نکلنا اور مقررہ وقت پر چلنا یہ اللہ کی قدرت والے وہ عظیم رب کی تقدیر کے اندر سے ہے۔ یعنی اللہ نے جو تقدیر بنائی ہے سورج کی، تو سورج کی تقدیر یہ ہے کہ وہ اپنے ہی راستے کے اوپر چلتا رہتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہ سورج کی تقدیر تھی، لیکن اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے اس کی تقدیر کو بھی بدل دیا۔ اللہ نے اپنے ولیوں کی وجہ سے، اپنے محبوبوں کی وجہ سے سورج کی تقدیر کو بدل دیا۔ جب بنی اسرائیل کے ولیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت تقدیر کو بدل دے تو پھر حضور غوث پاک جب اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے تو اللہ رب العزت بگڑی ہوئی تقدیروں کو کیوں نہیں بدلے گا؟ حضور غوث پاک جب ہاتھ اٹھا دے، حضرت خواجہ غریب نواز ہاتھ اٹھا دے، مخدوم پاک ہاتھ اٹھا دے تو پھر اللہ رب العزت ہم بگڑے ہوئے لوگوں کی تقدیروں کو بھی بدل دے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کو منانا جانتے ہیں، وہ اللہ کو منانا جانتے ہیں۔ اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جب اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت بھی ان کی لاج، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے اور ان کی تقدیر وہ کہتے جو ہیں اللہ رب العزت اسی کے مطابق تقدیر کو بنا دیتا ہے، اسی کے مطابق لوگوں کی بندوں کی تقدیر کو بنا دیتا ہے۔ الغرض وہاں پر وہ کتا 309 سال تک وہ بھی صحیح سالم رہا۔ تو اب یہ کتا جو باہر صحیح سالم رہا، اس کو کس نے بچایا؟ اور اس کو یہاں پر یہ نقطہ توجہ کا طالب ہے کہ اس کتے کی حفاظت کس نے فرمائی؟ وہاں جہاں پر اولیاء اللہ وہ جو اصحاب کہف سوئے ہوئے تھے تو ان کی حفاظت تو اللہ نے فرمائی، لیکن اس کتے کی حفاظت کس نے فرمائی؟ بظاہر تو اللہ ہی نے فرمائی، اللہ ہی نے اس کتے کی بھی حفاظت فرمائی، لیکن ظاہری طور پر وہ کتے کا کون سا ایسا عمل تھا کہ جس سے کتے کی بھی حفاظت کی گئی؟ وہ اولیاء اللہ تو وہ تھے جو اللہ کو ایک مانتے تھے، وہ اولیاء اللہ وہ تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے نمازیں پڑھی تھی، انہوں نے رب کی تسبیح اور تحلیل بیان کی تھی۔ کتے نے کون سی نمازیں پڑھی تھی؟ کتے نے کون سی عبادتیں کی تھی؟ کتے نے کون سا اللہ کا ذکر کیا تھا؟ لیکن اس کے باوجود بھی کتے کی بھی حفاظت کی گئی۔ جیسے اللہ نے اپنے محبوبوں کی حفاظت فرمائی ویسے کتے کی بھی حفاظت فرمائی۔ آخر کار اس کتے کا کون سا ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی بھی اونچی شان فرمائی اور اس کی بھی حفاظت فرمائی؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کتے کا عمل یہ تھا کہ وہ اللہ والوں سے محبت کرتا تھا، اللہ والوں سے محبت کرتا تھا۔ بس وہ محبت ہی کا وہ عمل تھا کہ اللہ نے اپنے ولیوں کے برابر اس کا بھی مقام فرما دیا، اللہ نے اپنے ولیوں کی وجہ سے اس کے بھی مقام کو بلند و بالا فرما دیا۔ تو یہ اس کتے کو ان اولیاء اللہ کی صحبت نصیب ہو گئی اور کتے کے دل میں بھی اللہ والوں کی محبت، اس کتے کے دل میں بھی اللہ والوں کی محبت پیدا ہو گئی، اللہ نے اس کے بھی مقام کو بلند و بالا فرما دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں جہاں پر بھی درس دیا کرتے تھے اور آپ کے خلفاء مریدین جب آپ کے ساتھ ہوتے اور جہاں پر بھی آپ کی مجلس لگتی تھی تو باہر جہاں مجلس ختم ہوتی تھی تو وہاں دروازے پر ایک کتا بھی روزانہ بیٹھا کرتا تھا، وہ اس کا بھی منہ ہمیشہ حضرت جنید بغدادی کو وہ دیکھتا رہتا تھا، حضرت جنید بغدادی کی طرف ہی ہوتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک درس دیتے تو کتا کبھی بھی اپنی نظر کو ادھر ادھر نہ چکاتا بلکہ حضرت جنید بغدادی کے چہرے کو وہ تکتا رہتا۔ اب اسی طریقے سے کئی سال گزر گئے، ہمہ وقت وہ کتے کا یہی عمل تھا، حضرت جنید بغدادی جس جگہ پر بھی جاتے پیچھے پیچھے وہ کتا بھی وہیں پر چلا جاتا، جہاں پر بھی آپ کی مجلس لگتی کتا سامنے جا کر بیٹھ جاتا۔
ایک دن حضرت جنید بغدادی کو جوش آیا اور دریائے رحمت جوش میں تھا۔ ایک دن جہاں پر ہر ایک اپنے مرید پر توجہ ڈال رہے تھے، کتے کے اوپر بھی ایک توجہ فرما دی، کتے پر بھی ایک توجہ فرما دی کہ روزانہ یہ ہماری مجلس میں بیٹھنے والا ہے، کہا لاؤ آج اس کو بھی اپنی توجہ سے نواز دیا جائے۔ اب حضرت جنید بغدادی نے دیکھی اللہ والوں کی جو توجہ ہوتی ہے وہ کتنا اونچا کام کر جاتی ہے، اللہ والوں کی صرف توجہ کتنا اونچا کام کر جاتی ہے۔ اب وہاں پر وہ کتا جو باہر بیٹھا ہوا تھا، حضرت جنید بغدادی نے بس صرف ایک توجہ فرما دی۔ اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے، اور یہ روایت بھی ایسی کتابوں سے ہے جس کا رد بد مذہب لوگ بھی نہیں کر سکتے۔ الغرض وہ کتے کے اوپر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر فرما دی۔ یہ علامہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے یہ واقعہ نوٹ ہے۔ تو جیسے کتے پر نظر فرما دی، حضرت علامہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کتا بغداد کی گلی کوچوں میں چلا جاتا تو 40 کتے اس کا منہ تکتے رہتے، 40 کتے یہ اس کا منہ تکتے رہتے۔ اب وہاں پر جہاں پر بھی وہ کتا جاتا تو 40 کتے اس کے پیچھے لگے رہتے، اور جہاں پر بھی وہ بیٹھتا تو اس کے ارد گرد ایک دائرہ لگ جاتا ان 40 کتوں کا، اور وہ تمام کے تمام اس کے منہ کو تکتے رہتے۔ تو یہ اللہ والوں کی توجہ ہوا کرتی ہے کہ ایک کتے پر توجہ ہو جائے تو وہ کتا تمام کتوں میں ممتاز ہو جائے۔ تو جب انسان پر ہم جیسوں پر نظر فرما دے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کی بدولت اللہ رب العزت ہماری بھی مغفرت فرما دے گا۔ بس ہماری مغفرت ہو جائے ان کی بدولت، یہی ہمارے لیے ایک سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی دولت ہے۔ الغرض حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بھی آ جائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک بزرگ ہے، بہجت الاسرار کے اندر ایک روایت نقل ہے کہ ایک بزرگ تھے جو ہمیشہ شیر پر سواری کیا کرتے تھے، ہمیشہ شیر پر سواری کیا کرتے تھے۔ ان کا نام تھا محمد احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ شیر پر سواری کیا کرتے تھے، اور جس جگہ پر بھی جس بستی میں جاتے تو وہاں کے جو سب سے بڑے ولی ہوتے ان کو پہلے سے پیغام پہنچا دیتے کہ میرے شیر کے کھانے کا انتظام کر کے رکھنا۔ اب وہ جس بستی میں بھی جاتے پہلے سے یہ پیغام پہنچا دیتے، اور ہر ولی ان کے لیے کوئی نہ کوئی جانور کو تیار رکھتا۔ ہر ولی کا یہ کام یہ عمل تھا کہ وہ ان کے لیے ایک گائے کو، ان کے شیر کے لیے گائے کو تیار رکھتے۔ تو ہر ایک بستی میں جاتے اور ایک گائے کو طلب پہلے ہی سے کر لیتے تاکہ وہ ان کے شیر کی خوراک بن جائے۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ ایک بستی میں رکے ہوئے تھے کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ ان کا تو روز مرہ کا یہ کام بن چکا ہے کہ جس بستی میں بھی جاتے ہیں تو ایک گائے کو طلب کر لیتے ہیں۔ کہا کہ ان کو چاہیے یہ کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بھیج دیا جائے، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بھیج دیا جائے۔ تو ایک دن کسی نے کہا کہ اگر کبھی بغداد کے ارد گرد سے گزر ہو تو وہاں پر قطب الاقطاب غوثوں کے غوث حضور سلطان الاولیاء غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وہاں پر ان کی بھی بارگاہ ہے، ان کی بھی خانقاہ ہے، جب کبھی جاؤ تو ان سے بھی کبھی ملاقات کرتے ہوئے جانا۔ اب وہ بزرگ نے ایک دن پلان بنا لیا اور بغداد کی طرف وہ بھی روانہ ہو گئے۔ جیسے بغداد کی طرف کا سفر کیا تو پہلے ہی سے پیغام پہنچا دیا، اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں یہ پیغام پہنچا دیا کہ میں شیر پر سواری کرتے ہوئے آ رہا ہوں، تو آپ میرے شیر کے لیے ایک گائے کا انتظام کر کے رکھنا۔ اب وہاں پر یہ بزرگ پہنچنے ہی والے تھے، اور حضور غوث پاک کے وہ جلال اور آپ کے رتبے کو وہ نہ جانتے تھے کہ حضور غوث پاک کس شخصیت کا نام ہے۔ انہوں نے اپنی خواہش پہلے ہی سے پیش تو کر دی۔ اب حضور غوث پاک نے بھی اس کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن ان کے لیے ایک سواری کا یعنی ایک گائے کا انتظام آپ نے فرما دیا۔ گائے کا انتظام فرمانے کے بعد انہوں نے اپنے ایک مرید سے کہا جاؤ اس گائے کو لے کر ان بزرگ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان کے شیر کے لیے یہ گائے کو پیش کر دو۔ حضور غوث پاک کے دربار میں جہاں پر آپ کی مجلس لگتی تھی اور جہاں آپ کا حجرہ تھا، وہیں پر دروازے پر ایک دبلا پتلا کتا بیٹھا رہتا، وہیں پر دروازے پر ایک دبلا پتلا کتا بیٹھا رہتا۔ جب وہ مرید گائے کو لے کر جانے لگا
تو وہ دبلا پتلا جو کتا تھا وہ کتا بھی آپ کے ساتھ ہو لیا، گائے کو لیتے ہوئے وہ بھی پیچھے پیچھے چل دیا، یہاں تک کہ جب شیر اور گائے کا آمنا سامنا ہوا تو اسی وقت جب کہ انہوں نے وہ پیر صاحب نے وہ ولی کامل نے جیسے اپنے شیر کو اشارہ کیا اور اس کی رسی کو کھولنا تھا اور شیر کا چھلانگ لگانا تھا، گائے کو وہ جھپٹ لے، اسی اسنا کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے حجرے سے کے باہر وہ بیٹھنے والا دبلا پتلا کتا اس نے بھی ایک چھلانگ لگائی اور پھر جا کر وہ شیر کی گردن کو اس نے ایسا پکڑا کہ وہیں پر اس کا کام بھی تمام فرما دیا، وہیں پر شیر کا کام تمام کر دیا۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ شیر بھی تاب نہ لا سکے جس کے کتے کے سامنے، شیر بھی تاب نہ لا سکے جس کے کتے کے سامنے۔ اللہ نے ایسا بنایا ہے رتبہ غوث اعظم کا، اللہ نے ایسا بنایا ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کتا جو دبلا پتلا کتا تھا لیکن ایک شیر کا کام تمام کر کے وہی گائے جو مرید لے کر گئے تھے اور وہاں سے چھوڑ کر واپس چلے آئے تھے، اس گائے کی نکیل کو اپنے منہ میں لی اور کتا لیتا ہوا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا، حضور غوث پاک کے دربار میں پہنچا۔ حضور غوث پاک تو غوث پاک ہی تھے، انہوں نے تو پہلے ہی وہ معاملے کو یہ اپنے نظروں کے سامنے کر لیا تھا۔ الغرض یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ ان کے دربار میں بیٹھنے والی ادنا شے بھی ایسی ہوتی ہے جو بڑے بڑے کام کر جایا کرتی ہے، یہ ان کی توجہ کا کمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کی توجہ سے فیض یاب فرمائے۔ الغرض وہاں پر اصحاب کہف کا وہ کتے کو بھی اللہ نے وہی اونچا مقام عطا فرمایا۔ جب 309 سال گزر گئے اور وہ لوگ اٹھے اور ایک دوسرے کے سامنے اس طریقے کی بات چیت کرنے لگے اور کہا کہ ہم لوگ یہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں یا اس سے بھی کم وقت کے لیے یہاں پر ٹھہرے۔ اب واقعہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے، بس ہمیں اولیاء اللہ کی شان کو چونکہ اس سے ظاہر کرنا ہے اور ایک نسبت کا اثر کہ نسبت کا مقام کتنا اونچا ہے کہ جو اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اللہ انہیں بھی کتنا اونچا مقام عطا فرماتا ہے، اسے ہی سماعت کر لے کہ وہ کتا تھا، ذات کا کتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ان اولیاء کی وجہ سے اسے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ اب یہاں تک تو صرف اس کا تذکرہ تھا، اب ایک مثال کو سماعت کر لیں کہ ابھی ہم کسی کے یہاں پر مہمان چلے جائیں تو مہمان جاتے وقت ہم یہاں سے 5 لوگ گئے اور ساتھ میں اگر کسی کے کتا بھی ہے تو وہ کتے کو بھی ساتھ میں لے گئے، تو صاحب کھانا اگر پوچھے کہ بھائی آپ کتنے لوگ آئے ہیں تو ہم کہیں کہ ہم 5 لوگ آئے ہوئے ہیں لیکن چھٹا ہمارا کتا ہے، پھر کوئی کہے کہ ہم 6 لوگ آئے ہوئے ہیں لیکن 7واں ہمارا کتا ہے، کوئی کہے 8 لوگ آئے ہیں لیکن 9واں ہمارا کتا ہے، تو سامنے والا بھی حیرت زدہ ہو جائے گا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے۔ کتے کا کوئی تھوڑی تذکرہ کرتا ہے کہ کتا آیا ہے تو اسے تو جو بھی بچا کچا ہوگا وہ ڈال دیا جائے گا، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم 5 لوگ آئے ہیں، چھٹا ہمارا کتا ہے، 6 لوگ آئے ہیں، 7واں ہمارا کتا ہے، یہ کون سی بات بنی ہے؟ تو انسانوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن نسبتوں کا وہ اونچا مقام ہے کہ رب خود ارشاد فرماتا ہے، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 لوگ تھے۔ اللہ فرماتا ہے تم کہتے ہو 3 لوگ تھے، کتے کو کہاں بھول رہے ہو، چوتھا ان کا کتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے کلام میں یہ باتیں بیان فرمائی ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ 3 تھے لیکن تمہارا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، کوئی کہیں گے کہ وہ 5 لوگ تھے، اللہ ارشاد فرماتا ہے چھٹا ان کا کتا کہاں بھول رہے ہو؟ تم لوگ اپنی ان کی گنتی بتا رہے ہیں، اللہ رب العزت کتے کی گنتی بتا رہا ہے۔ اللہ رب العزت بار بار کتے کی گنتی بتا رہا ہے کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ 5 لوگ تھے لیکن چھٹا ان کا کتا تھا، اسے کہاں بھول رہے ہو؟ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 لوگ تھے، اللہ ارشاد فرماتا ہے 8واں ان کا کتا تھا۔ کیسی نسبتیں اور اللہ کیسی نسبتوں کے اونچے مقام کو بیان فرما رہا ہے کہ لوگ انسانوں کی گنتی گن رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کتے کی گنتی میں شامل کر رہا ہے، اس کتے کو گنتی میں شامل کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ نسبت تھی جو اس کتے کو نصیب ہو گئی،
کتے کو نصیب ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے اس نسبت کی وجہ سے اس کتے کو بھی اپنے کلام کا حصہ بنا لیا، اس کتے کو بھی اپنے کلام کا حصہ بنایا۔ بلکہ آپ ایک اور طرف آ جائیے، اللہ نے ارشاد میں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ کہ وہ کتا غار کے منہ پر اپنی ٹانگوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ ہم سب کے گھر میں جانور ہوتے ہیں، اور کسی کے جس کے گھر میں ہوتے ہوں گے وہ لوگ ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے کبھی تصور جمائے کہ کیا آپ نے اپنے جانوروں کے بیٹھنے کی حالات کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بیٹھتا ہے تو کس انداز میں بیٹھتا ہے، اس کی ٹانگیں کس طرف پھیلاتا ہے، اور کس انداز کے ساتھ وہ اپنی ٹانگوں کو ولا لیتا ہے اور موڑ لیتا ہے۔ تو اگر ہم یہ تمام چیزوں کی طرف اچانک یہاں پر محفل میں کسی کو پوچھ لیا جائے کہ آپ کے یہاں پر بھائی بکری ہے تو بکری کس انداز سے بیٹھتی ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ تو اچانک اگر کسی کو پوچھ لیا جائے تو وہ شخص جواب دینے سے قاصر رہ جائے گا کہ بھائی بکری ہے، لیکن اس کے بیٹھنے کو تھوڑی کوئی اتنی تنگ نظری، اتنی تیز نظر سے تھوڑی دیکھے گا کہ وہ بیٹھتی کیسا ہے، اس کے پاؤں کو کس طرف موڑتی ہے۔ لیکن اللہ کس قدر اس کتے کی حالت اور اس کی صورت کو بیان فرما رہا ہے۔ ہم اپنے جانوروں کی اتنی خبر نہیں رکھتے ہیں جتنی اللہ رب العزت ان اللہ والوں سے نسبت پا جانے والے اس کتے کے حال کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ نے کیسے انداز میں ارشاد فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور غار کے منہ پر وہ کتا اپنی ٹانگوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، وہ کتا اپنی ٹانگوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ کس قدر، کس نازک انداز کے ساتھ اللہ نے اس کتے کی حالت کو بیان فرمایا۔ تو یہ اللہ والوں کی نسبت کا اثر ہوتا ہے کہ جو اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ نسبت قائم ہو جاتی ہے، اللہ ان کے مقام کو بھی اونچا اور بلند و بالا فرما دیتا ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، ایک یہودی نے اپنے مذہب کا بڑے زور و شور کے ساتھ اعلان فرمایا، کہا کہ اس وقت اگر دنیا کے اندر کوئی سب سے اچھا مذہب اور کوئی سچا مذہب ہے تو وہ ہمارا مذہب ہے۔ اب اس نے ایسا اعلان، اور اس نے چونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک سحر بھی رکھتے ہیں، جادو بھی رکھتے ہیں اپنے کلام کے اندر، اپنی بات چیت کے اندر، اور اس کی بات چیت بھی اس انداز کی تھی کہ لوگ اس کے گرویدہ ہونے لگے، لوگ اس سے محبت کرنے لگے، یہاں تک کہ معاملہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا تو آپ اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ کیا تو واقعی میں جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے اپنی ڈنکے کی چوٹ پر دعویٰ کیا۔ الغرض دونوں کے درمیان مناظرہ ہوا، مناظرہ ہوتا رہا، لیکن پھر بھی کوئی دلیل سمجھ میں نہ آئی۔ آخر کار حضرت امام مالک نے کہا کہ اگر واقعی میں تیرا سچا مذہب ہے اور تو سچے مذہب کا ماننے والا ہے، چل یہاں پر ایک کڑائی تیل کی لگائی جائے اور اس کے اندر گرم کھولتا ہوا تیل گرم کیا جائے اور کھولتا ہوا تیل کیا جائے، اور اس کے بعد جو جس کا سچا مذہب ہوگا وہ اس کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈالے، اور یہ آگ، یہ جلتا ہوا تیل، یہ ابلتا ہوا تیل یہ خود فیصلہ فرما دے گا کہ پھر سچا مذہب کس کا ہے اور کون جھوٹے مذہب کا ماننے والا ہے۔ الغرض وہ بھی اس بات کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی، کہا کہ حضور جب اس تیل کے اندر ہاتھ کو ڈالا جائے تو ہم دونوں کے ہاتھ کو ایک ساتھ باندھ دیا جائے، ہم دونوں کے ہاتھ کو ایک ساتھ باندھ دیا جائے اور پھر تیل کے اندر ڈالا جائے۔ دونوں کے ہاتھ ایک ساتھ باندھ دیے گئے اور جلتے ہوئے کڑھائی کے اندر، اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر دونوں کے ہاتھ ڈالے گئے۔ لیکن کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، ذرا دیکھیے کہ جیسے ہی ہاتھ باہر نکالا گیا تو دونوں کے ہاتھ صحیح سالم تھے، دونوں کے ہاتھ صحیح سالم۔ اب لوگ کشمکش کے عالم میں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں الگ الگ مذہب کے ماننے والے، لیکن اس کے باوجود بھی دونوں میں سے کسی کا بھی ہاتھ نہ جل پایا، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت امام مالک بھی حیرت میں تھے کہ یہ کیا معاملہ۔ اللہ کی بارگاہ میں جستجو اور مراقبہ لگایا، اللہ کی بارگاہ میں محو جستجو ہوئے اور کہا اے مالک یہ کیا معاملہ ہے کہ تو نے ہم میں سے کسی کا بھی فیصلہ نہیں فرمایا، اور میں تو تیرے سچے دین، تیرے
میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ اس وقت اللہ کی بارگاہ سے ایک صدا آئی، کہا مالک وہ جھوٹے مذہب کا ماننے والا ہے، اس کا مذہب بھی جھوٹا ہے، اس کی زبان بھی جھوٹی ہے، اس کا عقیدہ بھی جھوٹا ہے، وہ جتنی بھی باتیں بتا رہا ہے تمام کے تمام جھوٹی ہے، لیکن مالک میری شان کو، میری عزت کو، میری غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور تیرے ہاتھ کے ساتھ جو ہاتھ مل جائے میں اس کو کیسے جلا سکتا ہوں۔ کہا کہ بس تیرے ہاتھ کے ساتھ اس کا ہاتھ ملا ہوا تھا، میں نے اپنی عزت کی وجہ سے کہ تو میرا ماننے والا ہے، تیرے ساتھ جو چیز منسلک ہو جائے میں اس کو کیسے تکلیف پہنچاؤں۔ کہا مالک اب دونوں کے ہاتھ الگ الگ ڈال اور پھر میرے فیصلے کا انتظار کر۔ الغرض حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ ایک حکم دیا، کہا کہ ہم میں سے دونوں کے ہاتھ الگ الگ اس کے اندر ڈالے جائے۔ حضرت امام مالک نے بھی اپنے ہاتھ کو ڈالا، اس یہودی نے بھی اپنے ہاتھ کو ڈالا، اور اللہ کی قدرت کا فیصلہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہودی کا ہاتھ اسی کڑائی کے اندر سے جلا ہوا باہر نکلا اور امام مالک کا ہاتھ تر و تازہ باہر نکلا۔ تو یہ نسبت کا اثر ہوتا ہے کہ جب اللہ والوں کے ساتھ بندے منسلک ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں اونچی شان عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے کلام مجید میں کئی مقامات پر نسبتوں کے تعلق سے بیان فرمایا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقا۔ اس آیت مبارکہ کے ترجمے کو دیکھیے، اللہ نے کن چیز کی قسم کھائی ہے، کیسی کیسی چیز کی قسم کھائی ہے، ہم کوئی اپنے دماغوں میں وہ خیال تک نہیں لا سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب تیرے جانثار جن گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں میں ان گھوڑوں کی قسم کو اٹھاتا ہوں۔ تیرے جانثاروں کے گھوڑے جب سڑک پر دوڑتے ہیں تو ان سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں ان چنگاریوں کے نکلنے کی میں قسم یاد فرماتا ہوں، بلکہ وہ گھوڑے جب میدان میں اترتے ہیں اور میدان میں لڑتے ہوئے وہ جب ہانپ جاتے ہیں اور گرد و غبار جو ان کی ناکوں میں چڑھ جاتا ہے، اور پھر جب وہ تھکن کھاتے ہوئے جب آرام کرتے ہوئے ان کی ناکوں کے اندر سے جو وہ غلاظت نکلتی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب تیرے جانثاروں کے گھوڑوں کے ان جو ناکوں کے اندر سے ٹپکنے والا جو گرد و غبار ہے، میرے محبوب میرے نزدیک تو اس کا بھی اونچا مقام ہے۔ میرے نزدیک سے ان گھوڑوں کے ناکوں کے اندر سے نکلنے والا جو گرد و غبار ہے میں تو اس کی قسم کھاتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت اللہ والوں کے ساتھ جو چیز جڑ جاتی ہے اس کا اتنا اونچا مقام اور مرتبہ اللہ نے کلام مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اگر آج ہم بھی ان اللہ والوں کے ساتھ نسبت کو قائم کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ نسبتیں کل میدان محشر کے اندر کام آ جائے گی۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اس دنیا کے اندر اگر میں نے اور آپ نے ان اللہ والوں کے ساتھ نسبتوں کو قائم کر دیا، ہو سکتا ہے دنیا کے اندر کوئی برے اعمال ہو سکتا ہے ہمیں اللہ کی عبادت میں کچھ کمیاں رہ گئی ہو، لیکن اگر ان کا دامن کل میدان محشر میں ہاتھ آ گیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔